اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث شیئر کرنے جا رہی ہوں، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کے بارے میں ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے 3 لوگوں کو آزمانا چاہا، جن میں سے ایک شخص کو کوڑ کا مرض تھا، ایک اندھا اور ایک گنجا جس کے سر پر بال نہ تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جو کوڑی کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، اچھا رنگ اور اچھی جلد، کیونکہ لوگ مجھ سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اسے چھوا اور اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی اور اسے اللہ کے حکم سے ایک اچھا رنگ اور خوبصورت جلد عطا کی گئی۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں کون سی جائیداد زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، اونٹ۔ تو اسے ایک حاملہ اونٹنی بھی اللہ کے حکم سے دی گئی، اور فرشتے نے اس سے کہا، اللہ تمہیں اس میں برکت دے۔ فرشتہ پھر گنجے سر والے کے پاس گیا اور کہا، تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھے بال پسند ہیں اور بیماری سے شفا یاب ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت محسوس کرتے ہیں۔ فرشتے نے اسے چھوا تو اس کی بیماری بھی اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گئی اور اسے اچھے بال مل گئے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں کون سی جائیداد زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، گائے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دی اور کہا کہ اللہ اس میں تمہیں برکت دے۔ فرشتہ پھر اس نابینا شخص کے پاس گیا اور پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھے لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں کو چھوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں کون سی جائیداد زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، بھیڑ۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بھیڑ دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں برکت دے۔ اس کے بعد تینوں حاملہ جانوروں کے بچے پیدا ہوئے اور بڑھتے گئے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد فرشتہ جس کی شکل و صورت ایک کوڑی کے بھیس میں تھی، کوڑی کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں ایک غریب آدمی ہوں جس نے سفر کے دوران معاش کے تمام ذرائع کھو دیے ہیں۔ اللہ اور پھر آپ کے سوا کوئی میری ضرورت پوری نہیں کرے گا، اس کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اتنا اچھا رنگ اور خوبصورت جلد اور اتنا مال دیا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ایک اونٹ عطا فرمائیں تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ اس آدمی نے جواب دیا، مجھ پر بہت ذمہ داریاں ہیں، اس لیے میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا، میرا خیال ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں، کیا تم کوڑی نہیں تھے جس سے لوگ سخت نفرت کرتے تھے؟ کیا تم غریب آدمی نہیں تھے؟ پھر اللہ نے تمہیں یہ سب مال دے دیا؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، یہ سب غلط ہے، یہ جائیداد مجھے اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملی ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کی شکل و صورت میں بھیس بدل کر گنجے آدمی کے پاس گیا اور اس سے ویسا ہی کہا جیسا اس نے پہلے والے کو کہا تھا، اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے والے نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے۔ پھر فرشتہ ایک نابینا آدمی کا روپ دھار کر نابینا آدمی کے پاس گیا اور کہا، میں ایک مسکین اور مسافر ہوں جس کی روزی کے ذرائع سفر میں ختم ہو گئے ہیں۔ میرا کوئی مددگار نہیں سوائے اللہ کے، اور اس کے بعد تم ہو۔ میں تجھ سے اس کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تیری بینائی واپس کر دی ہے، کہ مجھے ایک بھیڑ دے تاکہ میں اس کی مدد سے اپنا سفر مکمل کروں۔ اس آدمی نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اندھا تھا
اور اللہ نے مجھے میری بینائی واپس دے دی۔ میں غریب تھا اور اللہ نے مجھے امیر بنایا۔ تم میری جائیداد سے جو چاہو لے لو، اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے مال میں سے کوئی چیز لینے سے نہیں روکوں گا جسے تم اللہ کی رضا کے لیے لے سکتے ہو۔ فرشتے نے جواب دیا، اپنا مال اپنے پاس رکھو۔ آپ یعنی 3 آدمیوں کو آزمایا گیا اور اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ کے 2 ساتھیوں سے ناراض ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا حوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 670 ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس سے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے نیک اور شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔